حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ، کہ یہ جو صحابہ کی جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے لیے منتخب فرمائے۔ ہم دوست بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ اپنی سوچ کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فہم و فراست کے مطابق اپنا دوست بناتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دوست نہیں بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب نہیں بلکہ یہ رب کا انتخاب ہے۔ اللہ نے ان کو منتخب فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج کے لیے اللہ نے ان کو منتخب فرمایا۔ اور پھر ان کی شان یہ ہے کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب جنتی ہیں، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر 10 صحابہ کا ارشاد فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، علی فی الجنہ، علی جنتی، اور اسی طرح اور 6 صحابہ کرام کا آپ نے نام لیا۔ نام لے کر آپ نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی، خوشخبری عطا فرمائی۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ خوشخبری اسے دی جاتی ہے جن کے مستقبل کا علم ہو کہ بھی اس کا مستقبل کیسا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اسم گرامی شہید بھی ہے، شاہد بھی ہے، شہید بھی ہے اور شاہد بھی ہے۔ شاہد کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جتنے لوگ بھی آنے والے ہیں ان سب کے بارے میں جانتے ہیں کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا۔ آپ نے ایک حدیث پاک میں ہے کہ منبر شریف پہ تشریف فرما ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں انا اعلم من یؤمن بی ومن یکفر بی الی یوم القیامہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں جانتا ہوں قیامت تک جو لوگ بھی آنے والے ہیں کون مومن ہوگا اور کون کافر ہوگا، میں ان سب کو جانتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ایمان کا تعلق یا کفر کا تعلق یا شرک کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ یہ دل پہ لکھا ہوتا ہے نا، اس کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ مومن ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ یہ کافر ہے، کسی کے ماتھے پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ منافق ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو میں جانتا ہوں کون مومن ہوگا اور کون کافر ہوگا، کون جنتی ہوگا کون دوزخی ہوگا۔ آپ نے جب یہ اعلان کیا تو مدینہ منورہ میں کچھ منافق بھی رہتے تھے، کچھ، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ منافق کیا تھے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یشہد انک لرسول لیکن المنافقین لکاذبون۔ قرآن کہتا ہے جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹے ہیں۔ بات تو وہ سچی کر رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ زبان سے وہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دل سے نہیں مانتے تھے۔ حضرت قبلہ پیر اویس صاحب ان تمام چیزوں کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ ان کو خوشخبری دی گئی نا، کس کو؟ حضرت عثمان غنی کو، حضرت ابو بکر صدیق کو، اور عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان غنی ہے جن کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ جنتی ہیں۔ کیا ہیں یہ سب؟ جنتی ہیں۔ جنتی وہ ہو سکتا ہے جو مومن ہو، اور مومن وہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے سب لوگوں کو جانتے ہیں کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا۔ جب میرے آقا نے یہ اعلان کیا تو
وہاں پہ منافق بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اذانوں میں شامل ہوتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن رب نے فرمایا یہ منافق ہے۔ یہ جتنے بابے بیٹھے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تو سب کچھ کرتے تھے نا، نماز پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ مومن نہیں، یہ منافق ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس لیے کہ ان لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں تھا، ان کے دل عشق مصطفیٰ سے خالی تھے۔ جس کا دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہو، اللہ اس کے کلمے کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی تلاوت قرآن کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس کے حج کو قبول نہیں کرتا۔ ان تمام ان کی ظاہری باتوں کو نہ دیکھیں کہ یہ لوگ تو بڑے نیک ہیں، یہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، یہ تو کلمہ سکھاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں لوگوں کو۔ ان چیزوں کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے یا نہیں، اور یہ کوئی گستاخ مصطفیٰ تو نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا، منافقوں نے، مولانا جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے اعتراض کیا، ہم ان کے پاس ہر وقت بیٹھتے ہیں، ان کو ہمارے بارے میں علم نہیں ہے، ہمیں نہیں جانتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے سب لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ پھر منبر پہ تشریف لائے، چہرہ مبارک سرخ ہے، جلال میں ہے، ارشاد فرماتے ما بال اقوام الذین طعنوا فی علمی واللہ لو سألتمونی عن شیء الی یوم القیامہ لاخبرتکم بہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس قوم کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتی ہے، خدا کی قسم قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے مجھ سے پوچھو، میں بتانے کے لیے تیار۔ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان فرمایا اخرج یا فلان فإنک منافق، اے فلانا میری مسجد سے باہر چلا جا، تو منافق ہے۔ میری مسجد سے باہر نکل جا تو منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ تقریباً 300 سے زیادہ لوگوں کا نام لے کر ان کو مسجد سے باہر نکالا، اور عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں، لیکن وہ پردے میں تھیں، ایک سائڈ پہ تھیں، ان میں بھی کچھ ایسی تھیں جو منافقہ تھیں۔ جی آج کل بھی مختلف جگہ پہ ایسی خواتین کے درس ہوتے ہیں جو داتا صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کو داتا نہ کہو، غوث پاک کو غوث نہ کہو، اس طرح کی باتیں 11ویں شریف کی کوئی حیثیت نہیں، میلاد کی کوئی حیثیت نہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت بھی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ منافق عورتیں تھیں، اب سامنے تو نہیں تھی نا، جس طرح کہ آج کل کے سیاسی لیڈر عورتوں کو بھی سامنے بٹھا لیتے ہیں، عورتیں سامنے نہیں تھیں، پردے میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں ہماری تمہاری نگاہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اخرجی یا فلانا فإنک منافقہ، اے فلانی عورت تم میری مسجد سے باہر نکل جا، تم منافق ہے۔ تقریباً 70 کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقہ عورتوں کا نام لے کر ان کو مسجد سے باہر نکالا۔ نفاق کا تعلق دل سے ہے، کفر کا تعلق دل سے ہے، شرک کا تعلق دل سے ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کسی کو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جی آپ کے بیٹے ملا طاہر کی خدمت میں پڑھتے تھے، ان کے گھر میں وہ آتے تھے پڑھانے کے لیے، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ملاقات نہیں کی تھی۔ بھئی گھر میں آ رہے ہیں استاد، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، حضرت مجدد صاحب ان سے ملاقات نہیں کرتے۔ تو ایک دن بچوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہمارے استاد صاحب سے ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ھذا شقی، یہ جہنمی ہے۔ انہوں نے عرض کیا اگر جہنمی ہے تو پھر آپ ان کے پاس ہمیں کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو آج کے بعد ہم نے ان سے تعلیم حاصل نہیں کرنی،
اس جہنمی سے، یا تو ان کو جنتی بنا دیں جی، اور یا ہم ہماری تعلیم کا سلسلہ ختم کر دیں۔ آپ نے دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ نگاہ عطا فرمائی کہ آپ ہر شخص کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، اور آپ کے وسیلے سے ولی بھی ہر شخص کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب عالم کی محفل میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کر بیٹھو، ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ عالم دین کو فتویٰ دینا پڑے۔ اور اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھو، پیر کی محفل میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کے بیٹھو، دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے پیر صاحب کی گستاخی ہو، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرشد اعظم ہے، مرشد پیروں کے پیر سمجھ لیں، مرشد اعظم ہے۔ ولایت کا، روحانیت کا، طریقت کا سارا سلسلہ آپ سے شروع ہوتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا انا عالم من یؤمن بی و من یکفر بی الی یوم القیامہ، قیامت تک جتنے لوگ بھی آنے والے ہیں میں ان سب کے ایمان کو بھی جانتا ہوں، ان کے کفر کو بھی جانتا ہوں، کون کافر ہوگا کون مسلم۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ گر ہیں، ارشاد فرماتے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، علی فی الجنہ، علی جنتی ہے۔ جو جنتی ہو وہ باغی نہیں ہو سکتا، جو جنتی ہو وہ باغی نہیں ہو سکتا، جو جنتی ہو وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ بڑی بڑی باتیں آپ نے علماء سے سنی ہوں گی، بس ایک بات جو حضرت داتا صاحب نے ارشاد فرمائی ہے، حضرت علامہ صاحب داتا صاحب کا ذکر کر رہے ہیں تو میں بھی 22 سال تک داتا صاحب کی منبر پہ خطبہ دیا۔ سن 86 میں داتا صاحب کا میں خطیب مقرر ہوا، اس وقت میاں محمد حنفی سیفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز کرے، وہ داتا صاحب کے مسجد کے صحن میں ہر جمعرات کو، جمعہ کی رات کو بیٹھتے تھے، اور اس طرح حلقہ بنا کر یہ جو انہوں نے بنایا ہے اپنا آستانہ، یہ بعد میں بنا ہے، تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے تھا سلسلہ۔ محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، تو یہ بزرگوں کے فیوز و برکات ہوتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے یہ سنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الہجرتین ہیں، آپ نے 2 ہجرتیں کی۔ پہلی ہجرت کی آپ نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف، پھر کچھ عرصہ حبشہ میں رہے، جب حالات ان کے درست ہو گئے مکہ مکرمہ میں، پھر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اس کے بعد پھر مکہ سے آپ نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی ہجرت حضرت لوط علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی تھی، تو حضرت عثمان غنی نے بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی۔ تو آپ صاحب الہجرتین ہیں، اور آپ ذوالنورین ہیں، 2 نور والے۔ کیا معنی بولیں؟ 2 نور بولیں، 2 نور والے۔ وہ کون سے 2 نور ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی جن کے ساتھ پہلے آپ کی شادی ہوئی حضرت رقیہ، اور جب ان کا وصال ہوا پھر دوسری صاحبزادی سے شادی حضرت ام کلثوم، تو آپ کی اولاد کا ہر فرد نور ہے، آپ خود بھی نور ہیں اور آپ کی اولاد بھی نور ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے تیری نسل پاک پہ ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کے کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ اللہ کے نبی کی صاحبزادی یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئے۔ یہ تمام صحابہ میں سے، تمام نبیوں کے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ امتیازی شان ہے کہ آپ کو یکے بعد دیگرے اللہ کے آخری نبی کی بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی، ان کے نکاح میں آئے ہیں۔ تو یہ آپ ہیں ذوالنورین، 2 نور والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟
بولو بھائی، بولو سارے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان غنی، چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی صحابہ سارے بعد میں ہیں۔ اور قرآن پاک کا حفظ کیا، سب سے پہلے حافظ قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھی بہت سارے صحابہ نے بعد میں قرآن مجید حفظ کیا، لیکن تمام صحابہ میں سب سے پہلے جس نے قرآن مجید حفظ کیا وہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار کے ساتھ عشق ایک مثالی عشق تھا، ایک مثالی محبت تھی۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تقریباً 1400 کے قریب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر رہ گئے اور اس جگہ کا نام ہے حدیبیہ، تو حدیبیہ کے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، وہیں پہ پڑاؤ ڈال دیا گیا، وہاں پہ رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ اور یہ بات یاد رکھو، سفیر اسے بنایا جاتا ہے جس پر اعتماد کیا جائے، سفیر اسے بنایا جاتا ہے جو امانت دار ہو، جی، جو مملکت کے راز کو محفوظ رکھنے والا ہو، جو قابل اعتماد ہو، جو غلط قسم کی بات آگے کروے نہ کرے، جو اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی ترجمانی اچھے انداز میں کرے، اسے سفیر بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عثمان میری طرف سے کفار مکہ کو جا کر کہہ دو کہ تمہارا تسلط ہے، تمہاری حکومت ہے مکہ مکرمہ پر اور کعبۃ اللہ پر، ہمیں اجازت دی جائے، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے اجازت طلب کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی جانتے تھے کہ مکے والے ہمارے دشمن ہیں، جی میری جان خطرے میں ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں دل میں سوچا، بلکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ جان چلی جائے تو کوئی حرج نہیں، سرکار کے نام پہ ہر چیز قربان ہے۔ انہوں نے تمام خطرات کو مول لے کر وہاں پہنچتے ہیں۔ مکے والوں کو پیغام دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ مکے والوں نے کہا کہ عثمان ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ساتھیوں کو اجازت نہیں دے سکتے، جی ان سے کہیں کہ واپس چلے جائیں، ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیشکش کی گئی کہ آپ عمرہ کر لیں، کتنی بڑی سعادت ہے، جی پوری دنیا سے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور مفت میں ان کو پیشکش کی جا رہی ہے کہ آپ عمرہ کر لیں۔ عمرہ کیا ہوتا ہے؟ بیت اللہ شریف کا طواف ہوتا ہے، صفا مروہ میں سعی ہوتی ہے، اور بیت اللہ کا طواف بھی عبادت ہے، بیت اللہ کی زیارت بھی عبادت ہے، پھر مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے، زمزم کا پانی پینا عبادت ہے، صفا مروہ پہ دوڑنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عثمان کی کیا مجال ہے کہ آقا کریم کے بغیر عمرہ کر لے؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی عبادت کو عبادت نہیں سمجھتا، کسی نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا۔ اللہ میری اس نیکی کو قبول فرمائے گا جس میں میرے آقا میرے ساتھ جلوہ گر ہوں۔ ادھر وہ بات کر رہے ہیں اور کافروں نے اپنا ایک جاسوس بھیجا، اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ جاؤ حالات معلوم کرو کہ واقعی وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا بیت اللہ شریف اور مکہ کو ٹیک اوور کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تم جاؤ جا کے۔ اس کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی۔ جب وہ وہاں گیا، اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، تو صحابہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور چہرے پہ ملتے ہیں۔
اور آپ لعاب مبارک پھینکنے کا ارادہ کرتے ہیں تو لعاب مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس قدر ان کی عقیدت اور محبت کا عالم۔ اور جب آپ بال کٹواتے ہیں تو بالوں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس طرح جب اس نے دیکھا تو واپس جا کے اس نے رپورٹ دی، اس نے کہا تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھی اتنے جانثار ہیں کہ ان کے پانی کے قطروں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، ان کے لعاب مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، ان کے بال مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو ان کو کیسے تکلیف پہنچنے دیں گے؟ تم اس کا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پھر کہا، اپنا ایک نمائندہ بھیجا، انہوں نے ابھی اپنا ایک سفیر بھیجا، سہیل اس کا نام تھا، تم جاؤ جا کے مذاکرات کرو اور یہ ہمارے شرائط ہیں، اور ان سے کہتے ہیں اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آئندہ سال آپ کو عمرے کی اجازت دی جا سکتی۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی تو خبر مشہور ہو گئی صحابہ میں کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ بھی جہاد کا اور بدلہ لینے کا ان میں جذبہ موجود ہے تو آپ نے سب صحابہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جہاد کے لیے بیعت کرو۔ تو انہوں نے سب نے، سرکار کا ہاتھ نیچے تھا اور ان کے ہاتھ نیچے تھے، سرکار کا ہاتھ اوپر تھا، اور قرآن نے اس منظر کو بیان کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ مجھے یہ بتاؤ اللہ کا ہاتھ تھا؟ کس کا ہاتھ تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کا ہاتھ وہ اللہ کے رسول کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جب یہ بیعت صحابہ جو موجود تھے ختم ہو گئی، پھر آپ نے اپنا بایاں ہاتھ نکالا اور اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھا، آپ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں۔ بیعت اس کی لی جاتی ہے جو زندہ ہو۔ آپ کو معلوم تھا کہ وہ زندہ ہے، وہ، اور بیعت اس لیے لی گئی تھی جذبہ جہاد ان کا دوبارہ تازہ کرنے کے لیے کہ ان کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے، ہم اپنا جان و مال قربان کرنے کے لیے اسلام کے نام پر ہر وقت تیار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ جس عبادت میں، جس نیکی میں جلوہ مصطفیٰ نہ ہو، اللہ اس عبادت میں نیکی کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی لیے مولانا احیاء العلوم میں ہے، امام غزالی جو اپنے وقت کے مجدد تھے، محدث تھے اور بڑے فقیہ تھے، آپ ارشاد فرماتے ہیں نمازی جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو اتحیات میں جب تم بیٹھتے ہو، پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو آپ امام غزالی فرماتے ہیں کہ الطیبات پر تو رک جا، الطیبات پر رک جا، وَأَحْدِرْ فِي قَلْبِكَ شَخْصَهُ الْكَرِيمِ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ اکرم، یہ جتنے بھی نمازی بیٹھے ہیں تو ان نمازیوں کو امام غزالی نے کیا سبق دیا؟ فرماتے جب تم اتحیات بیٹھو تو پڑھتے ہو نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہ فرماتے الطیبات پر رک جا، تھوڑی دیر کے لیے رک جا، رکنے کے بعد یہ تصور کر کے میرے آقا میرے سامنے ہیں، اس کے بعد تم کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ آپ یہ گلزار مدینہ مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یہاں نہیں؟ تو اس میں کہتے ہیں نا السلام علیکہ، تم پر سلام ہو، تم پر بھئی تم پر سلام تو اس وقت ہوتا ہے عربی گرامر کے مطابق جو سامنے ہو، اور جو سامنے نہ ہو اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ان پر سلام۔ کیا کہتے ہیں؟ ان پر سلام ہو، جو سامنے نہ ہو کہتے ہیں ان پر سلام، اور جو سامنے ہو تو کہتے ہیں تم پر سلام۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور آپ کا نور، آپ کی روح پاک ہر جگہ جلوہ گر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ کیا ہیں؟ بولیں۔ حاضر کا مطلب یہ ہے حاضر بروح ہی،
وَنَاظِرٌ بِبَصَرِهِ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہر جگہ موجود ہے، اور آپ اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہیں اور وہیں سے ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو باہر کیف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی نے یہ پیغام دیا کہ جس نیکی میں میرے آقا موجود نہ ہوں وہ نیکی ہی نہیں ہو سکتی، اللہ اس نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ ایسے بھی بد نصیب لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کتابوں میں لکھا ہے باذ اللہ ثم باذ اللہ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے نماز میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے گھوڑے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس طرح کی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، عاشق تو ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ عشق کی انتہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ ارشاد فرماتے وہ نیکی نہیں ہے جس میں سرکار جلوہ گر۔ تو انہوں نے عمرہ نہیں کیا، بیت اللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، صفا مروہ میں نہیں گئے، وہیں سے پھر واپس لوٹے سرکار کی خدمت۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول کے اس مقام پر فائز تھے کہ جس میں انہوں نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ انعام عطا کیا گیا کہ آپ نے اپنا ہاتھ ان کا ہاتھ قرار دے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور لوگوں نے بہت سارے واقعات اور حدیثوں میں بھی سنائے ہوں گے، لیکن حضرت داتا صاحب کی بات کسی نے نہیں بتائی کہ انہوں نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے اور کیا خراج عقیدت پیش کیا ہے، کیا نظر عقیدت پیش کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں تصوف کا ایک درجہ ہے خلت۔ کیا؟ خلت خلیل، خلت سے خلیل ہے، خلت سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، حضرت نوح نجی اللہ ہیں، حضرت آدم صفی اللہ ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں۔ ملا علی قاری برکات ان کی کتاب ہے ملا علی قاری کی، وہ اس میں فرق بیان کرتے ہیں کہ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے۔ خلیل حبیب میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں خلیل وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی رضا چاہتا ہے، وہ راضی برضائے حق ہوتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، وہ رب کی رضا پر راضی رہتا ہے اور ہر وقت رب کی رضا کا متلاشی رہتا ہے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی رضا رب چاہے۔ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ اس کائنات کا ہر فرد، اللہ فرماتا ہے کائنات کا ہر فرد مجھے راضی کرتا ہے اور میں آپ کو راضی کرتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے ردائے تو خلیل اور حبیب کا فرق آ گیا۔ خلیل وہ ہے جو رب کی رضا چاہے، رب کی رضا پہ راضی رہے، اور حبیب وہ ہے جس کی رب رضا چاہے کہ میرا محبوب خوش ہو جائے۔ تو حضرت داتا صاحب ارشاد فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ خلت پر فائز ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ حضرت عثمان غنی کیا ہیں؟ اللہ کے خلیل ہیں۔ اور وہ داتا صاحب فرماتے ہیں خلیل وہ ہوتا ہے جس کو اللہ آزماتا ہے، جس کو اللہ آزماتا ہے اور مختلف اس امتحانوں میں
ان کو مبتلا کرتا ہے، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ خلیل وہ دوست ہے، بولو بھائی، خلیل وہ دوست ہے جس کو آزمایا جائے، مختلف امتحانوں میں مبتلا کر کے اس کو آزمایا جائے۔ اس کی مثال دی حضرت داتا صاحب نے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا نمرود کے سامنے، آپ نے ارشاد فرمایا، تو نمرود نے نعرہ لگایا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ کس نے نعرہ لگایا؟ نمرود نے، اس وقت کا بادشاہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ نمرود نے بلایا کہ آپ کے رب کی نشانی کیا ہے؟ جی آپ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اس اللہ کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے اللہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اور اگر تو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے تو پھر مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں اس کو غروب کرتا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو گیا، حیران اور پریشان ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر آگے لمبی چوڑی بات، جب وہ ناکام ہو گیا، مقابلہ اور مناظرہ میں ناکام ہو گیا، تو اس نے پھر یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ اس نے کہا کہ یہ ایندھن لکڑیاں کٹھی کی جائیں اور ان کو آگ لگا دی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ پورا انتظام ہو چکا تھا آگ میں ڈالنے کا، اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا حل لک حاجۃ، اگر میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں آپ کی مدد کے لیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر اپنے رب سے مدد مانگو۔ آپ نے فرمایا مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے حال کو بہتر جانتا ہے، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے حال کو جانتا ہے۔ جب یہ بات کہی اور نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، جب آپ درمیان میں پہنچے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم جاری ہوا، فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، ایسی ٹھنڈک نہ ہو کہ جس سے ان کے جسم کو تکلیف پہنچے، ایسی ٹھنڈک ہو جس سے ان کا جسم کو سلامتی حاصل ہو۔ اور جب ختم ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور ان کے جسم کو تکلیف نہیں پہنچی۔ تو ایسے دوست ہیں رب کے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب باغیوں نے مصر کے باغیوں نے مدینہ منورہ میں آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، گھر کا محاصرہ کیا، 40 دن تک محاصرہ رہا اور پانی اندر نہیں جانے دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو ان کے دروازے پر کھڑا کر دیا کہ تم پہرا دو، کوئی باغی اندر نہ جا سکے، کوئی باغی اندر نہ جا سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور آپ کے باڈی گارڈ تھے، عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں، ہم ان سب کو ختم کر دیں گے جتنے بھی باغی آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، اگر تم نے یہ کام کیا تو میری طرف سے تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، میں مدینہ منورہ میں خون خرابہ نہیں کروانا چاہتا۔ حضرت امام حسن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور پیشکش کی، عرض کیا حضرت آپ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ اجازت دیں ہم ان سب کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اجازت دے دیتے تو جنہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت سارے ملک فتح کیے تھے اور اتنی زبردست قسم کی فوج موجود تھی تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ باغی. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس شہر میں خون خرابہ نہیں چاہتا. خون خرابہ. حضرت امام حسن سے ارشاد فرمایا حسن آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ جائیں اور جا کے آپ آرام کریں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس امتحان میں سرخرو اور کامیاب فرمائے گا. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام خلت پر فائز تھے. مقام اور جو مقام خلت پر فائز ہوتا ہے تو وہ دوست ہوتا ہے جس کو مختلف امتحانوں میں مبتلا کر کے آزمایا جاتا ہے.